ایک رات زاک نے خواب دیکھا کہ 3 جوان اس کے محل میں آئے۔ درمیان والا بلند قامت تھا اور شاہی جلال اس کی بشرے سے آویزہ تھا۔ اس نے زاک کو اپنا بیل کی شکل والا گز مارا۔ زاک پر لرزہ طاری ہوا۔ اس جوان نے زاک کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا اور اس کی کاندھوں پر ہل جیتنے والا جوار رکھا اور گلیوں میں گھسیٹ کر کوہ دماوند پر لے گیا۔ شاہی نجومیوں اور معبدوں نے بتایا کہ جمشید کے جد امجد تمہوراس کی نسل سے فریدو نامی شخص پیدا ہوگا اور وہی کرے گا جو خواب نے دیکھا ہے۔ زاک نے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرے گا، تو معبدوں نے بتایا کہ نہ صرف تم اس کے باپ کو مارو گے بلکہ برمایا نامی جس گائے کا دودھ پی کر وہ بڑا ہوگا اسے بھی مار ڈالو گے۔ فریدو اپنے باپ اور اس کا رضائی ماں کا بدلہ تم سے لے گا۔ زاک نے تمہوراس کی نسل کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا۔ آبتین نامی ایک جوان کو اس نے مارا تو اس کی بیوی فرازک اپنے ننھے بچے فریدو کو لے کر بھاگ گئی۔ ایک چراگاہ میں اس نے ایک چرواہے کو دیکھا جو برما نامی ایک ایسے گائے کو چرا رہا تھا جس کی جسم کا ہر بال مور کی پنکھوں کی مانند الگ رنگ کا تھا۔ فرازک نے فریدو کو پالنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ 3 برس بعد زاک اس علاقے میں بھی آ پہنچا تو فریدو کی ماں اسے لے کر کوہ البرز کی طرف بھاگی۔ زاک نے برمایا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ فریدو 16 برس کا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے اپنا نام نسب پوچھا۔ فرازک نے بتایا اور کہا کہ تمہارے باپ کو بادشاہ زاک نے قتل کیا۔ فریدو نے بدلہ لینے کی خواہش کی مگر اس کی ماں نے اسے روکا اور کہا کہ جب تک تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر یہ کام کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس یسنا میں ایسا ہوا کہ زاک کے دربار میں ایک دن کاوا نامی ایک لوہار اپنا ہتھوڑا اور دھونکنی لیے ہوئے غصے میں تنتناتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے بیٹے کو سپاہی گرفتار کر کے لے آئے تھے تاکہ اس کا مال زاک کے ننگوں کو کھلایا جائے۔ اس نے زاک کو خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ تم بادشاہ ہو کر رعایا کے ایسی ناانصافی اور ظلم و ستم کیوں کر سکتے ہو۔ زاک نے اسے پیشکش کی کہ اگر تم میری جابداری کے حلف پر دستخط کرو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ کاوا نے حلف کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ میں ایسے ظالم بادشاہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ زاک نے اس کے بیٹے کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ درباریوں نے پوچھا کہ اے شہنشاہ تم نے اس گستاخی برداشت کیسی کی؟ تو زاک نے کہا کہ جب میں کاوا پر نظر ڈالتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک آہنی پہاڑ کے پیچھے محفوظ ہے اور اس کی حفاظت دیوتا کر رہے ہیں۔ میرا حوصلہ نہیں ہوا کہ اسے ٹکر لے پاؤں۔ کاوا باہر نکلا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی آنگری کی دھونکنی کو نیزے کے اوپر چڑھایا اور اس کے جھنڈا بنا کر علم بغاوت بلند کیا۔ زاک کے ظلم سے ستائے بے شمار لوگ کاوا کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کاوا ان کو لے کر فریدو کے پاس گیا۔ فریدو اپنی جمعیت کو دیکھ کر خوش ہوا۔ اس نے کاوا کو عزت دینے کی خاطر اس کے جھنڈے کو اپنا شاہی جھنڈا قرار دیا۔ اس پر ریشمی کپڑے اور ہیرے جواہرات کا ایسا آہنی گرز بنوایا جس کا سرہ بیل کی شکل کا تھا اور زاک سے بدلہ لینے چل پڑا۔ خواب کے مطابق اس نے زاک کو پکڑا، گلیوں میں گھسیٹا اور شیر کی کھال سے بنے تسموں سے باندھ کر کوہ دماوند پر لے گیا جہاں اسے زنجیروں سے باندھ کر ایک تنگ و تاریک غار میں قید کیا۔ اس کے جسم میں کیلیں ٹھوک کر اسے ایک دیوار پر ٹانگ دیا گیا تاکہ وہ سکھ کر میرے۔ کاوا آہنگ گر کا جھنڈا ایرانی شہنشاہوں کا نشان بن گیا۔ اسے در فشاں کاویانی کہا جاتا ہے اور ہر آنے والے بادشاہ اس پر مزید جواہرات لگاتا۔ در فشاں کاویانی ساسانی بادشاہوں کے زمانے تک ایرانی پرچم رہا۔ فارسی میں جن الفاظ کے آخر میں ہاتھ ہے اسے وہ ہے پڑھتے ہیں۔ فرشتہ افسانہ اور دیوانہ کو ہم فرشتہ افسانہ اور دیوانہ پڑھتے ہیں تو ایران میں یہ لفظ فرشتہ ہے، افسانہ ہے اور دیوانے ہے۔ اس طرح کاوا کو فارسی میں کاوے پڑھا جاتا ہے اور اردو میں اس نام کو کاوا لکھا جاتا ہے۔ اس کا تلفظ کاوا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی کہانی کاوا لوہار اور زاک بادشاہ کی، جسے بہت مختصر کر کے جہاں لکھا گیا ہے کاوا لوہار کو ایرانی تہذیب میں ظلم و زیادتی کے خلاف بلند ہونے والے انصاف کی آواز سمجھا جاتا ہے اور وہ ایک اساطیری ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ براڈ شیٹ والے کاوا موسوی کا نام بھی اسی لوہار کے نام پر ہے۔